اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے معجزات کی لیکن ایک علیحدہ ہی شان ہوتی ہے۔ سب سے پہلی آپ کے نبوت کی علامات میں سے ایک علامت یہ تھی کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ادھر دعا کرتے تھے، ابھی آپ کے ہاتھ واپس نہیں آئے ہوتے تھے اور اللہ آپ کی دعا کو قبول کر لیتا تھا۔ اور ایسے ایک آدھ دفعہ نہیں، اکثر ایسے ہی ہوتا تھا۔ ادھر آپ دعا کرتے تھے، ہاتھ واپس نہیں آئے ہوتے تھے تو اللہ آپ کی دعا کو قبول کر لیتا تھا۔ بار بار دعا کا قبول ہو جانا، اکثر و بیشتر دعا کا قبول ہو جانا، اور دعا کی برکت سے وہ کچھ ہو جانا جو عام حالات میں ممکن نہیں، یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ یہ ہستی ایسی ہے کہ کائنات کا خالق ان کے اوپر راضی ہے۔ جیسے یہ دعا کرتے ہیں وہ ویسے ہی کر دیتے ہیں۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اللہ کے پیغمبر کے کزن ہیں، اور ان کی خالہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ اور اہل ایمان کی ماں ہیں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں حیران ہوتا ہوں یہ کیسے عظیم لوگ تھے۔ ابھی ان کی عمر بمشکل کوئی 12 سال ہوگی یا 13 سال ہوگی۔ یہاں بچے بھی بیٹھے ہیں، ذرا اس بچے کا شوق تو سنیں۔ کہتے ہیں کہ میرا دل چاہا کہ میں اپنی خالہ کے پاس رات گزاروں، اور میرا دل اس لیے چاہا کہ اس خالہ کے بہانے میں اپنے خالو دونوں جہانوں کے امام کی کوئی خدمت کر سکوں۔ بِتُّ عند خالتی میمونہ، میں اپنی خالہ میمونہ کے گھر چلا گیا، میں نے رات وہاں گزارنے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اٹھتے ہیں رات کے وقت۔ یہ بچہ بھی کتنا عظیم ہے، یہ بمشکل 12-13 سال کا بچہ رات کو اٹھ جاتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر اب تہجد پڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ علیہ السلام کے لیے پانی رکھ دیتے ہیں، مسواک رکھ دیتے ہیں، جو خدمت ہو سکتی ہے کر دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جب یہ منظر دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ سارا اہتمام کس نے کیا؟ بتایا جاتا ہے ابن عباس نے کیا۔ آپ کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ میرے اس عزیز عبداللہ بن عباس کو قرآن کی، حدیث کی، دین کی گہری سمجھ عطا۔ جناب عبداللہ ابن عباس کو اللہ پیغمبر کی دعا کی برکت سے ایسا فہم، ایسی فقہ، ایسی بصیرت دیتے ہیں کہ امام ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں حج کے موقع پہ جناب عبداللہ ابن عباس جب قرآن کی تفسیر کیا کرتے تھے اور لوگوں کو قرآن سکھایا کرتے تھے تو ان کے منہ سے ایسے ایسے موتی بکھرا کرتے تھے کہ وہ لوگ جن کی زبان عربی نہیں ہے اگر وہ بھی سن لیتے تو کلمہ پڑھ لیا کرتے۔